بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول ریڈ پاور، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ چوہان نے فلیٹ میں جاتے ہی سب سے پہلے خاور کو فون کیا۔ یس، خاور سپیکنگ۔ دوسری طرف سے خاور کی آواز سنائی دی۔ خاور، میں چوہان بول رہا ہوں۔ تم باقی ساتھیوں کو ساتھ لے کر فوراً میرے فلیٹ پہنچو، ایک اہم بات ہے، جلدی آؤ، چوہان نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ خاور کچھ اور پوچھتا اس نے رسیور رکھ دیا۔ دراصل جس انداز میں جولیا نے آرگن پہاڑی سے اسے واپس بھیجا تھا، جولیا کا وہ انداز چوہان کو کھٹک گیا تھا، اور اس کے انداز سے ہی چوہان سمجھ گیا تھا کہ اب جولیا خود اکیلے ہی اس لیبارٹری کو چیک کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسے چونکہ جولیا کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے وہ اس کے ہر انداز کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اس نے جان بوجھ کر ان چاروں کا خاتمہ کر دیا تھا، کیونکہ اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ اس طرح وہاں گھیر لیے جائیں گے۔ جس انداز میں وہ لوگ سامنے آئے تھے، اس سے محسوس ہوتا تھا کہ وہاں ان کے کافی انتظامات ہیں، اور چوہان کو احساس تھا کہ اگر جولیا اکیلی وہاں گئی تو پھر شاید صورتحال زیادہ خراب ہو جائے۔ لیکن چونکہ جولیا اب لیڈر تھی اور X2 کی سیٹ پر کام کر رہی تھی، اس لیے ظاہر ہے وہ اسے اس کی مرضی کے خلاف بھی چلنے پر مجبور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اگر X2 ہوتا تو وہ یقیناً اپنے احساسات X2 تک پہنچا دیتا، اور اس کے بعد X2 کے حکم کی سرتابی جولیا کے لیے ناممکن ہو جاتی۔ اس لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ ساتھیوں کے ساتھ اس سلسلے میں مشورہ کر کے کوئی باقاعدہ لایا عمل تیار کر لیا جائے۔ اس لیے اس نے خاور کو فون کیا تھا۔ باقی ساتھی بھی چونکہ اسی بلڈنگ میں رہتے تھے جہاں خاور کا فلیٹ تھا، اس لیے فردن فردن سب کو فون کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد کال بیل بجی تو چوہان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو خاور، صدیقی اور نعمانی ایک دوسرے کے پیچھے اندر داخل ہو گئے۔ کیا بات ہے چوہان؟ تم نے کچھ بتایا ہی نہیں، ہم تو پریشان ہو گئے تھے، صدیقی اور خاور نے بیک آواز کہا۔ بیٹھو، بتاتا ہوں، چوہان نے کہا، اور پھر اس نے ہوٹل آرگنزا سے لے کر آرگن پہاڑی پر جانے اور پھر وہاں 4 افراد کی ہلاکت سے واپسی تک سب کچھ تفصیل سے بتا دیا، اور ساتھ ہی اپنا یہ تاثر بھی کہ اب جولیا ذاتی طور پر اس کی تحقیق کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ تو یہ سلسلہ پاور لینڈ کا ہے، اسی پاور لینڈ کا جس کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کے لیے عمران اور باقی ساتھی گئے ہوئے ہیں، خاور نے کہا۔ ہاں بالکل، اور اسی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تنظیم کس قدر جدید وسائل کی حامل اور خوفناک ہے، چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جولیا اس وقت X2 کی سیٹ پر کام کر رہی ہے، اس لیے ظاہر ہے وہ کوئی جذباتی قدم تو نہیں اٹھا سکتی، سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھائے گی، اور اسے حکومت کا مکمل تعاون بھی حاصل ہوگا، صدیقی نے کہا۔ مجھے جولیا کی ذہنی کیفیت کا علم ہے، وہ X2 کی سیٹ سنبھالنے کے بعد عجیب و غریب جذباتی کیفیات سے گزر رہی ہے۔ کبھی وہ بالکل X2 کی طرح سرد مہر ہو جاتی ہے، اور کبھی دوبارہ پہلے جیسی جولیا بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ X2 کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے بے چین ہے۔ جس انداز میں جولیا نے مجھے واپس بھیجا ہے، میں اس سے یہی سمجھا ہوں کہ اب جولیا مجھے یا ہم میں سے کسی کو ساتھ لیے بغیر اپنے طور پر وہاں تحقیقات کرے گی، اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر اکیلی جولیا وہاں گئی تو ہو سکتا ہے اس کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں، چوہان نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا۔ چوہان کا تجزیہ بالکل درست ہے، ہمیں اس سلسلے میں جولیا سے بات کرنی چاہیے، نعمانی نے کہا۔ بجائے اس سے بات کرنے کے کیوں نہ ہم خفیہ طور پر اس جگہ کی نگرانی کریں، خاور نے کہا۔ نہیں، یہ غلط ہوگا، ہو سکتا ہے جولیا کا ایسا پروگرام نہ ہو اور ہم وہاں پہنچ جائیں، اور جولیا کسی اور پروگرام کے تحت ہمیں کال کرے اور ہم دستیاب ہی نہ ہو سکیں، صدیقی نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، مس جولیا سے میں بات کرتا ہوں، نعمانی نے کہا، اور اس نے جلدی سے قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، جولیا سپیکنگ۔ پہلی گھنٹی بجتے ہی جولیا نے ریسیور اٹھا لیا تھا۔ میں نعمانی بول رہا ہوں مس جولیا۔
نعمانی نے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ جولیا کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ مس جولیا، ہم سب ساتھی اس وقت چوہان کے فلیٹ میں موجود ہیں۔ ہم کام نہ ہونے کی وجہ سے بور ہو رہے تھے، اس لیے کوئی تفریحی پروگرام بنانے کے لیے چوہان کے فلیٹ میں آئے تو چوہان نے ہمیں ریڈ پاور والے کیس کے متعلق بتایا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کر لی جائے تاکہ اس کیس کو حل کیا جا سکے۔ نعمانی نے جان بوجھ کر بات کو بدلتے ہوئے کہا تاکہ جولیا چوہان پر ناراض نہ ہو جائے کہ اس نے کیوں یہ میٹنگ کال کی ہے۔ آپ لوگ صرف میری ہدایات کا انتظار کریں، جیسے ہی آپ کی ضرورت ہوگی آپ کو کال کر لیا جائے گا۔ جولیا کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ مس جولیا، میرے خیال میں صاف بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم سب آپ کے ساتھی ہیں اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ X2 کی عدم موجودگی میں پاور لینڈ کا یہ کیس خاصا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں۔ نعمانی نے کہا۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے کہ میں تم لوگوں سے کام نہیں لینا چاہتی؟ یہ بات نہیں ہے، ہم سب ایک ہی ٹیم ہیں، ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ میری اکیلے تو کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں، ہم سب کی ہیں۔ جولیا نے نرم لہجے میں کہا۔ تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس کیس کے سلسلے میں کیا لایا عمل طے کیا ہے؟ نعمانی نے کہا۔ سوری، یہ تمہیں پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا تم X2 سے یہ پوچھ سکتے ہو؟ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس وقت X2 کی سیٹ پر کام کر رہی ہوں۔ تم لوگوں کی جب اور جس وقت مجھے ضرورت پڑے گی تمہیں نہ صرف کال کر لیا جائے گا بلکہ تمہیں بریف بھی کر دیا جائے گا۔ جولیا کا لہجہ ایک بار پھر سرد ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چوہان کا تجزیہ درست ہے کہ آپ اکیلے آرگن پہاڑی جا کر تحقیقات کرنا چاہتی ہیں۔ نعمانی نے آخر وہ بات کر ہی دی جو وہ اب تک نہ کر پا رہا تھا۔ ضروری نہیں کہ میں وہی کچھ کروں جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، اور نہ ہی آپ کو ایسا سوچنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ نے میرے معاملات میں بے جا مداخلت کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بحیثیت X2 آپ کو اس بارے میں کوئی سرزنش کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس لیے آپ مجھ پر اعتماد رکھیں اور اپنے اپنے فلیٹس میں میری کال کا انتظار کریں۔ جولیا کا لہجہ انتہائی سخت ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ نعمانی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ جولیا تو سچ مچ کی X2 بن گئی ہے۔ بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے، ہم اس کے احکامات کے پابند ہیں۔ نعمانی نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ شاید اسے جولیا سے اس قسم کے رویہ کی توقع ہی نہ تھی۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اپنی طور پر ایک کوشش کر لی ہے، اب ہم بری ذمہ ہیں۔ بہرحال X2 نے جو جولیا کو اختیارات کچھ سوچ کر ہی دیے ہوں گے، خاور نے کہا، اور باقی سب نے سر ہلا دیے۔ تو ٹھیک ہے، ہم سب اپنے اپنے فلیٹس چلتے ہیں۔ جب جولیا کی طرف سے کوئی کال آئے گی تو حکم کی تعمیل کر لیں گے۔ نعمانی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا موڈ واقعی آف ہو چکا تھا، اور پھر باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور چوہان سے مصافحہ کر کے وہ ایک ایک کر کے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد چوہان کافی دیر بیٹھا سوچتا رہا، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ جولیا اور بعد میں X2 چاہے اسے سزا ہی کیوں نہ دے دے، اسے اپنے طور پر جولیا کا خیال رکھنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو وہ میک اپ اور لباس کے لحاظ سے مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ کوئی مقامی سیلز مین لگ رہا تھا۔ اس نے ایک الماری کھول کر اس میں مخصوص قسم کا اسلحہ نکال کر جیبوں میں منتقل کیا، اور پھر فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا، اور اب وہ آرگن پہاڑی کی طرف جانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس بار اس نے کار کے بجائے موٹر سائیکل گیراج سے باہر نکالا، اور چند لمحات میں اس کا موٹر سائیکل آرگن پہاڑی والے علاقے کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ وکٹر جولیا کو کاندھے پر اٹھائے ایک راہداری سے گزر کر اور ایک اور بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے میں 4 قوی ہیکل افراد ایک میز کے گرد کرسیاں بچھائے تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان سب کے چہروں پر صفاقی اور درندگی نمایاں تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی ان چاروں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، اور پھر وکٹر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ چاروں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ او باس وکٹر، یہ آپ کسے اٹھا لائے؟ ان میں سے ایک نے تیز لہجے میں سے پوچھا۔ رابرٹ، یہ یہاں کی مقامی سیکرٹ سروس کی چیف ہے، اس کا نام جولیا ہے۔ چیف باس نے حکم دیا ہے کہ اس سے اس کے ساتھیوں کے نام اور پتے معلوم کرنے ہیں۔ وکٹر نے ایک طرف رکھی ہوئی لوہے کی کرسی پر بندھی ہوئی جولیا کو بٹھا کر مڑتے ہوئے کہا۔ او چیف باس زندہ باد،
ہمارے ہاتھ کافی عرصے سے کھجلا رہے تھے، اور پھر اس قدر خوبصورت اور نوجوان لڑکی، واہ، لطف آ جائے گا۔ اس سے پوچھ گچھ کرتے رابرٹ نے بھوکے درندے کی طرح ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، جو جی میں آئے کرو، لیکن یہ خیال رہے کہ اگر یہ لڑکی مر گئی اور تم اس سے معلومات حاصل نہ کر سکے تو پھر ہو سکتا ہے تمہاری قبروں کے بھی منہ کھل جائیں۔ وکٹر نے سرد لہجے میں کہا اور پھر جولیا کی طرف مڑ گیا۔ مس جولیا، رابرٹ اور اس کے ساتھی خوفناک بھیڑیے ہیں، انتہائی خوفناک حد تک سفاک لوگ ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم سب کچھ بتا دو، ورنہ میرے یہاں سے جانے کے بعد یہ تمہاری ہڈیوں میں سے گودا بھی نکال لیں گے۔ وکٹر نے کہا، ہمدردی کا شکریہ مسٹر وکٹر، لیکن میں نے جو کچھ بتانا تھا پہلے ہی بتا چکی ہوں، اور باقی رہے یہ لوگ، تو یہ بھیڑیے نہیں بلکہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑے ہیں۔ جولیا نے بڑے با اعتماد لہجے میں جواب دیا، او، بڑی جاندار چیز لے آئے ہو باس، اب تو اور بھی زیادہ لطف آئے گا۔ رابرٹ نے بڑے صفاقانہ انداز میں دانت نکوستے ہوئے کہا، اور وکٹر کاندھے جھٹکتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد ایک آدمی نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا، اور پھر وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا، جو اب کھڑے اس طرح جولیا کو دیکھ رہے تھے جیسے کسائی ذبح ہونے والے جانور کا جائزہ لیتا ہے۔ کیا خیال ہے ماکی، پہلے اسے روند نہ ڈالا جائے، اس کے بعد معلومات بھی حاصل کر لی جائیں گی؟ رابرٹ نے ساتھ کھڑے ہوئے ایک پہلوان نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، باس، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، خاصی پرشباب لڑکی ہے، اور ہمیں یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے ہیں، ابھی تک کسی لڑکی کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ ماکی نے دانت نکالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر اسے اٹھاؤ اور نیچے فرش پر لٹا دو تاکہ کارروائی کا آغاز کیا جائے، رابرٹ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور ماکی جھومتا ہوا جولیا کی طرف بڑھا۔ جولیا خاموش بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر بلا کا اعتماد تھا، جیسے وہ اس قدر خوفناک لوگوں کے بجائے اپنے دوستوں کے درمیان موجود ہو۔ آؤ میری سنہری چڑیا، آؤ فرش پر آرام کریں۔ ماکی نے قریب پہنچ کر جولیا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر یوں اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، جیسے کوئی بچہ پلاسٹک کے کھلونے کو اٹھاتا ہے، لیکن دوسرے لمحے جولیا کی ٹانگیں پوری قوت سے اس کے سینے پر پڑیں، اور ماکی جو بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑا تھا، یکلخت چیختا ہوا نہ صرف پیچھے ہٹتا گیا بلکہ جولیا پر اس کی گرفت بھی ختم ہو گئی، اور جولیا پیروں کے بل نیچے گری، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم کسی سپرنگ کی طرح اچھلا، اور دوسرے لمحے اس کے سر کی بھرپور ٹکر پیچھے ہٹتے ہوئے ماکی کے سینے پر پوری قوت سے پڑی، اور اس بار ماکی چیختا ہوا اچھل کر پیچھے کھڑے ہوئے اپنے ساتھیوں سے ٹکرایا، جو حیرت بھرے انداز میں یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں خواب میں بھی یہ توقع نہ تھی کہ ایک بندھی ہوئی لڑکی کی طرف سے اس طرح کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ ماکی کے اچانک ٹکرانے سے وہ سب جو اکٹھے کھڑے تھے یکلخت نیچے گرے۔ ادھر جولیا ٹکر مار کر نیچے گرتے ہوئے یکلخت کلا بازی کھا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس بار اس کے بازو کسی بازیگر کی طرح سمٹے، اور دوسرے لمحے اس کے بازو رسیوں کی گرفت سے باہر تھے۔ اسے باندھنے والوں نے شاید اسے لڑکی سمجھ کر بڑے سادہ اور ڈھیلے انداز میں اس کے جسم کے گرد رسیاں لپیٹ دی تھیں، اور جولیا نے کلا بازی کھاتے ہوئے اپنے بازوؤں کو اس انداز میں سمیٹا تھا کہ رسیاں کافی نیچے کھسک گئی تھیں، اس لیے وہ آسانی سے بازو سمیٹ کر اپنے اوپری جسم کو ان رسیوں کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تمہاری یہ جرت، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، یکلخت رابرٹ نے اٹھ کر چیختے ہوئے کہا، اور وہ بجلی کسی تیزی سے جولیا کی طرف لپکا، لیکن جولیا تو جیسے بجلی بن گئی تھی، اس کی دونوں ٹانگیں ابھی تک رسیوں کی گرفت میں تھیں، لیکن وہ یکلخت اچھلی، اور اس کے دونوں جڑے ہوئے پیر پوری قوت سے اپنی طرف لپکتے ہوئے رابرٹ کے جبڑے پر پڑے، اور رابرٹ بری طرح ڈکارتا ہوا بے اختیار گھوم کر چند قدم پیچھے ہٹتا گیا، اور جولیا اس بار سر کے بل نیچے گری تھی۔ اس نے بازو فرش پر رکھے، اور پھر اس کا جسم یکلخت فضا میں نیم دائرے کی طرح گھومتا ہوا جب سیدھا ہوا تو وہ ان سے کافی فاصلے پر کمرے کے آخری کونے میں جا کھڑی ہوئی تھی، اور پھر جب تک وہ اس کے پاس پہنچتے وہ اپنا نچلا جسم بھی رسیوں سے آزاد کروا چکی تھی۔ آؤ آؤ،
اب میں دیکھتی ہوں تم میں کتنا دم خم ہے بھیڑ کے بچوں، جولیا نے زہر خوند لہجے میں کہا، اور اس بار اس نے یک لخت ہائی جمپ کے انداز میں چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ اپنی طرف لپکتے ہوئے ان چاروں کے سروں کے اوپر سے کسی پرندے کی طرح اڑتی ہوئی ان کی پشت کی طرف جا کھڑی ہوئی، اور پھر جب تک وہ اس کے پاس پہنچتے وہ اپنا نچلا جسم بھی رسیوں سے آزاد کروا چکی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ چاروں تیزی سے مڑتے جولیا نے لوہے کی بنی ہوئی ایک کرسی اٹھائی اور دوسرے لمحے ایک آدمی کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ پوری قوت سے پڑنے والی کرسی کی ضرب نے اس کی کھوپڑی میں ایک لمبا کریک ڈال دیا تھا اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے گرا اور تڑپنے لگا۔ البتہ باقی تین اب پوری طرح سنبھل گئے تھے اور وہ نیم دائرے کی صورت میں پھیلتے گئے۔ انہیں شاید اب پوری طرح احساس ہو گیا تھا کہ جسے وہ ایک عام سی لڑکی سمجھ رہے ہیں وہ عام لڑکی نہیں ہے۔ اب تم بچ کر نہیں جا سکتی لڑکی، اب تمہاری ہڈیاں یہیں ٹوٹیں گی، رابرٹ نے بری طرح دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن اسی لمحے جولیا نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کرسی یک لخت زمین پر رکھی اور پھر اچھل کر اس کے اوپر چڑھ گئی۔ اسی لمحے ایک آدمی وحشیوں کے سے انداز میں چیختا ہوا جولیا کی طرف لپکا، لیکن اسی لمحے جولیا کا جسم کمان کی طرح مخالف سمت میں جھکا اور پھر جیسے ہی اس کے دونوں ہاتھ زمین سے لگے اس کا نچلا جسم ایک جھٹکے سے سمٹا اور کرسی جس کے کنارے پر اب اس کے پیر تھے بندوق سے نکلنے والی گولی کی طرح مخالف سمت میں اڑتی ہوئی پوری قوت سے جولیا کی طرف لپکنے والے آدمی کے چہرے پر اس قدر قوت سے پڑی کہ وہ نہ صرف اچھل کر پشت کے بل گرا بلکہ اس کے حلق سے لرزا دینے والی چیخ نکلی۔ گولی کی طرح اڑ کر لگنے والی لوہے کی کرسی نے اس کے چہرے کا بھرتا بنا دیا تھا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ اسی لمحے باقی بچ جانے والے رابرٹ اور ماکی سانڈوں کی طرح اچھل کر جولیا پر آئے، لیکن جولیا نے فرش پر ہاتھ لگاتے ہی ہوا میں دو الٹی کلا بازیاں کھائیں اور وہ اب ان کی پشت پر جا کھڑی ہوئی اور وہ دونوں ہی بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرا کر چیختے ہوئے فرش پر جا گرے۔ جولیا نے واقعی اپنی بے پناہ پھرتی اور ذہانت سے ان چاروں دیو ہیکل افراد کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ ان میں سے دو تو بیکار ہو چکے تھے جبکہ باقی دو ایک دوسرے سے ٹکرا کر تیزی سے اٹھنے لگے اور ایک بار پھر ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر گئے۔ اسی لمحے جولیا نے ایک بار پھر ایک طرف پڑی ہوئی کرسی اٹھائی اور سر پر سے گھما کر پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے ماکی کے سر پر مار دی اور ماکی بھی اپنے دو ساتھیوں کی طرح چیختا ہوا فرش پر گر گیا۔ لیکن اس بار رابرٹ کا داؤ چل گیا۔ جیسے ہی جولیا نے ماکی کے سر پر کرسی ماری، رابرٹ یک لخت بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور اس بار وہ جولیا کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا فرش پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی رابرٹ نے پوری قوت سے جولیا کے چہرے پر سر کی زوردار ٹکر مارنی چاہی، لیکن جولیا کسی چکنی مچھلی کی طرح تیزی سے عین آخری لمحے میں سر کو ہٹا لینے میں کامیاب ہو گئی اور رابرٹ کا چہرہ پوری قوت سے پختہ فرش پر لگا اور اس کے حلق سے بھی ایک زوردار چیخ نکلی۔ اسی لمحے جولیا نے دونوں گھٹنے سمیٹ کر اسے پہلو کے بل اچھال دیا اور خود اس طرح اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کے بجائے سپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ رابرٹ اب دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پکڑے ہوئے کراہ کر اٹھ رہا تھا کہ جولیا بجلی کسی تیزی سے دوڑتی ہوئی ایک بار پھر کرسی کی طرف بڑھی، اور جب وہ کرسی اٹھا کر پلٹی تو رابرٹ اٹھ کر کھڑا ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا لیے تھے۔ اس کا چہرہ خون آلود تھا، آنکھوں سے وحشت ابل رہی تھی، اس کی ناک پچک گئی تھی اور اس سے خون نکل رہا تھا، پیشانی بھی پھٹ گئی تھی، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جولیا نے پوری قوت سے کرسی اس کے سر پر جما دی تھی اور رابرٹ چیختا ہوا فرش پر گرا۔ جولیا نے دوسرا وار کیا اور پھر جیسے جولیا پر دورہ سا پڑ گیا، وہ مسلسل کرسی اس کے سر پر مارتی رہی۔ رابرٹ چند لمحے بری طرح پھڑکتا رہا اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کے ساکت ہوتے ہی جولیا پیچھے ہٹی، اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ وہ اب خود بھی حیرت بھری نظروں سے فرش پر پڑے ہوئے ان چار قوی ہیکل افراد کو دیکھ رہی تھی۔ اسے شاید خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے بغیر کسی اسلحے کے صرف اپنی چستی اور پھرتی کی مدد سے ان چاروں خوفناک افراد کو فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ چند لمحے سانس برابر کرنے کے بعد
وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، کیونکہ بہرحال ان 4 کے خاتمے کے باوجود وہ دشمنوں کے گڑھ میں تھی اور کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی اور پھر پنجوں کے بل چلتی ہوئی اسی طرف کو بڑھ گئی جدھر سے اسے لایا گیا تھا۔ جلد ہی وہ اس حال نما کمرے میں پہنچ گئی۔ یہاں سے اسے الماری سے ایک مشین گن مل گئی۔ اب مسئلہ تھا یہاں سے نکلنے کا۔ اسے جب پکڑا گیا تھا تو بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ایک پہاڑی چٹان کو ایک طرف ہٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے ظاہر تھا کہ یہ سارا اڈا زیر زمین بنایا گیا ہے۔ اس نے پروگرام یہی بنایا تھا کہ وہ میک اپ میں ان پہاڑیوں میں گھومے گی اور ظاہر ہے اسے پکڑ کر کسی اڈے پر لے جایا جائے گا تو عمران کے انداز میں وہ وہاں سے نکل آئے گی۔ اس طرح اسے اڈے کی صحیح اندرونی صورتحال کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس پر پوری قوت سے ریڈ کر کے اس کا خاتمہ کر دے گی۔ لیکن ہوا اس کی توقع کے خلاف کہ وہ جیسے ہی ایک چٹان کو اپنی جگہ سے ہٹتے دیکھ کر ٹھٹکی، کسی گیس کا بھپکا سا اس کی ناک سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اسے ہوش اسی حال نما کمرے میں آیا تھا جہاں ترمذی اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ ترمذی کو اس نے اس لیے پہچان لیا تھا کہ ایک بار پہلے وہ عمران کے ساتھ کام کرتے ہوئے لیڈی ایشلے اور ترمذی کو اکٹھے دیکھ چکی تھی۔ اس نے تو اپنی ہمت اور جرت سے 4 خوفناک افراد کو فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اب مسئلہ تھا یہاں سے نکلنے کا۔ مشین گن اٹھا کر وہ جیسے ہی پلٹی، اس کی نظر ہال کے ایک کونے میں موجود دروازے پر پڑی۔ یہ دروازہ کسی لفٹ کے دروازے کی طرح تھا۔ وہ جلدی سے اس دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ واقعی کسی لفٹ کا دروازہ تھا۔ اس میں داخل ہو کر اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، لفٹ خود بخود اوپر کو چڑھنے لگی۔ جولیا ہاتھ میں مشین گن اٹھائے خاموش کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد لفٹ رکی اور جولیا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس نے دیکھا کہ سامنے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک مشین کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان کا رخ دروازے کی طرف ہی تھا۔ جولیا نے یکلخت دروازہ کھولا اور اچھل کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اچانک لفٹ سے نکلتے دیکھ کر نوجوان اس بری طرح چونکا کہ کرسی سمیت پیچھے فرش پر جا گرا اور جولیا ہرن کی طرح کلانچے بھرتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ خبردار، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ ورنہ، جولیا نے غراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مشین گن کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ نوجوان کانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا تھا۔ مجھے مت مارو، نوجوان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ چلو مجھے اس اڈے سے باہر لے چلو، جلدی کرو، جولیا غراتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا مارو نہیں، نوجوان نے کہا اور اس نے مشین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ٹھہرو، پہلے مجھے بتاؤ کہ تم کون سا بٹن دبا رہے ہو، جولیا نے مشین گن پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ باہر کا راستہ کھولنے والے بٹن پر، اس پر ایگزٹ لکھا ہوا ہے، تم خود دیکھ لو، نوجوان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور جولیا نے دیکھا کہ واقعی مشین پر ایک سرخ رنگ کے بٹن کے اوپر ایگزٹ کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے دباؤ جلدی، جولیا نے کہا اور نوجوان نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر وہ بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے کمرے کی ایک دیوار میں خلا سا پیدا ہوا اور ایک سرنگ دور جاتی دکھائی دی۔ یہ سرنگ کہاں جاتی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ بیرونی دروازے تک جاتی ہے، وہاں ہمارا ایک اور مرکز ہے، نوجوان نے کانپتے ہوئے کہا۔ چلو آگے چلو، جلدی کرو ورنہ میں ڈھیر کر دوں گی، جولیا نے کہا اور نوجوان کو سرنگ کی طرف دھکیل دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے سرنگ میں داخل ہوئے تو پیچھے کمرے کی دیوار برابر ہو گئی، لیکن سرنگ میں خاصی روشنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرنگ کے اختتام پر پہنچ گئے۔ یہاں پھر دیوار تھی جس کی سائیڈ میں ایک ہینڈل سا لگا ہوا تھا۔ راستہ کھولو اور سنو، کتنے آدمی ہیں دوسری طرف؟ جولیا نے پوچھا۔ میری طرح ایک ہے، نوجوان نے جواب دیا، اور جولیا کے اسپات میں سر ہلانے پر اس نے ہینڈل کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو دیوار درمیان سے کھل گئی اور جولیا نے آگے بڑھ کر زور سے نوجوان کو دھکا دیا اور وہ تقریباً دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ بھی اسی طرز کا ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں ویسی ہی مشین رکھی ہوئی تھی اور ایک نوجوان اس مشین کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ نوجوان اور اس کے پیچھے آتی ہوئی جولیا کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف بڑھا ہی تھا کہ جولیا نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور ریٹ کی مخصوص آواز کے ساتھ وہ نوجوان بری طرح چیختا ہوا نیچے جا گرا۔ مجھے مت مارو،
جولیا کے ساتھ آنے والے نوجوان نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں کہا، بیرونی دروازہ کھولو جلدی۔ جولیا نے چیخ کر کہا اور نوجوان نے جلدی سے آگے بڑھ کر مشین کا بٹن دبایا تو گڑ گڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی نہ صرف سامنے کی دیوار کھلی بلکہ باہر جاتا ہوا راستہ نظر آنے لگا۔ باہر سے آسمان نظر آ رہا تھا، یہ کوئی چٹان کھلی تھی۔ اسی لمحے جولیا نے ایک بار پھر ٹریگر دبایا اور بٹن دبانے والا نوجوان چیختا ہوا کسی لٹو کی طرح گھوم کر فرش پر گرا تو جولیا اچھل کر اس راستے سے دوڑتی ہوئی باہر کو لپکی اور چند لمحوں بعد وہ پہاڑی ٹیلوں پر پہنچ گئی۔ اسی لمحے چٹان کا وہ کھلا ہوا حصہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ باہر نکلتے ہی جولیا نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاید اندازہ لگا رہی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے کہ اچانک کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی اور جولیا کو ساتھ لیے زمین پر گرا اور جولیا کے ہاتھ سے مشین گن نکل کر دور جا گری۔ جولیا نے نیچے گرتے ہی تڑپ کر اٹھنا چاہا، لیکن اسی لمحے دو اور افراد اس کے سر پر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی مشین گنوں کی نالیں فرش سے اٹھتی ہوئی جولیا کے جسم کے ساتھ لگا دیں۔ تم باہر کیسے آ گئیں؟ تم تو ٹارچنگ سیکشن میں تھیں۔ فریڈ، جلدی سے باس سے بات کرو، ایک نوجوان نے چیختے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ نوجوان کوئی حرکت کرتا، اچانک ایک اور چٹان کے پیچھے سے تڑتڑاہٹ کی آوازیں بلند ہوئیں اور وہ تینوں افراد بری طرح چیختے ہوئے چٹانوں پر ڈھیر ہو گئے۔ جولیا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ مس جولیا، جلدی کریں، نکل چلیں۔ دوسرے لمحے چوہان کی تیز آواز ابھری اور پھر سامنے والی چٹان کی اوٹ سے ایک نوجوان باہر آ گیا اور جولیا نے اس کی آواز سنتے ہی اس طرف دوڑ لگا دی۔ حالانکہ اس نوجوان کا چہرہ چوہان کا نہ تھا، لیکن جولیا اس کی آواز پہچانتی تھی، اس لیے وہ سمجھ گئی کہ چوہان میک اپ میں ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ جلدی آئیے، یہاں ہر طرف یہی لوگ پھیلے ہوئے ہیں، چوہان نے کہا اور پھر وہ ٹیلوں کی آڑ لے کر ایک طرف کو دوڑنے لگا۔ جولیا اس کے پیچھے تھی۔ یک لخت چوہان دوڑتے دوڑتے ٹھٹک گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے رک گئی۔ ادھر، چوہان نے دبے دبے لہجے میں کہا اور پھر جولیا کا ہاتھ پکڑ کر اس نے یک لخت ایک چٹان کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے گولیوں کی بوچھاڑ سی ہوئی، لیکن وہ دونوں اس کی زد میں آنے سے بچ نکلے اور پھر چوہان کے ہاتھ میں موجود ریوالور نے شعلہ اگلا اور ایک ٹیلے کی سائڈ سے چیخ بلند ہوئی۔ آئیے، چوہان نے کہا اور ایک بار پھر تیزی سے وہ چند ہی لمحوں بعد ایک بڑے ٹیلے کے پیچھے پہنچ گئے۔ یہاں ایک موٹر سائیکل موجود تھا۔ چوہان اچھل کر اس کی سیٹ پر بیٹھا تو جولیا نے پچھلی نشست پر چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ تیزی سے آگے دوڑنے لگا۔ چوہان مختلف ٹیلوں کے پیچھے سے دوڑاتا ہوا کچھ دیر بعد ایک کچی سڑک پر پہنچ گیا۔ یہاں پہنچتے ہی موٹر سائیکل کی رفتار بے حد تیز ہو گئی اور پھر چند لمحوں بعد وہ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچ چکے تھے اور چوہان اور جولیا دونوں نے پختہ سڑک پر آتے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ اب موٹر سائیکل ہموار سپیڈ سے بڑھ رہی تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے چوہان؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے یقین تھا مس جولیا کہ آپ اکیلی وہاں جائیں گی، اس لیے میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے محسوس کیا کہ وہاں بظاہر ہر طرف خاموشی ہے، لیکن کافی افراد مختلف ٹیلوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے کہیں نظر نہ آئیں۔ میں ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ کر ان کی پہرے داری کے نظام کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے ان کے خفیہ اڈے کے کسی دروازے کی تلاش تھی، لیکن پھر اچانک میں نے ایک چٹان کو کھسکتے اور اس میں سے آپ کو باہر نکلتے دیکھا۔ اسی لمحے 3 افراد نے آپ کو چھاپ لیا۔ میں چونکہ بالکل ہی قریب تھا، اس لیے میں نے ان پر فائر کھول دیا۔ اس کے بعد کے حالات آپ جانتی ہی ہیں۔ ویسے آپ اندر کیسے پہنچ گئی تھیں؟ چوہان نے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مڑ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا کہ پہلے اندر کا حال اکیلی چیک کر لوں، کیونکہ زیادہ افراد بعض اوقات وہ کام نہیں کر سکتے جو اکیلا فرد کر گزرتا ہے۔ عمران کی کامیابی کا بھی یہی راز ہے کہ وہ زیادہ تر کام اکیلے ہی سر انجام دیتا ہے۔ بہرحال یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ میں نے ان کا اندرونی اڈا دیکھ لیا ہے۔ اب ہم اس پر باقاعدہ منصوبہ بندی سے حملہ کر سکتے ہیں۔ جولیا نے جواب دیا اور چوہان نے سر ہلا دیا۔ لیکن اس کے لیے کوئی خاص ہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا، ورنہ اس طرح 2-4 افراد اس اڈے کا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ چوہان نے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ یہ لوگ بے حد طاقتور اور منظم ہیں، جولیا نے کہا اور چوہان نے موٹر سائیکل کا رخ اس سڑک کی طرف موڑ دیا جس پر جولیا کا فلیٹ تھا۔
وکٹر 2 افراد کے ساتھ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ وہ اس وقت چیف باس ترمزی کے خاص کمرے میں موجود تھا۔ ترمزی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ زخمی شیر کی طرح کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو نکل جانے اور 9 افراد کو مارے جانے کی تفصیلات بتائی تھیں۔ اب یہ حالت رہ گئی ہے پاور لینڈ کی کہ ایک عورت اڈے میں داخل ہوتی ہے، 4 قوی ہیکل افراد کو نہتے ہاتھوں ختم کرتی ہے، 2 افراد کو اور مارتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے، اور وہاں 3 افراد اور مارے جاتے ہیں، اور پھر اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گئی جبکہ وہ بندھی ہوئی تھی۔ یہ ہے کارکردگی؟ لعنت ہے اس کام پر۔ ترمزی نے ان کی طرف مڑتے ہوئے چیخ کر کہا، باس، ہمیں 1% کی بھی امید نہ تھی کہ وہ بندھی ہوئی لڑکی ٹارچنگ سیکشن کے رابرٹ اور اس کے ساتھیوں کو اس طرح مار کر نکل جائے گی۔